السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت الصحابیات میں ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جان رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے ان کے حیرت انگیز ہجرت مدینہ کے واقعات پڑھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد کچھ زمانے تک شوہر کا ساتھ رہا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاہ سوار تھے، جنگ بدر میں نمایاں کارنامے انجام دیے اور جنگ احد میں بھی شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمے سے پھر وہ جانبر نہ ہو سکے، اور جمادی الثانی سن 4 ہجری میں ان کا زخم پھٹا اور اسی صدمے سے وفات پائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور وفات کی خبر سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے مکان پر تشریف لائے اور فرمایا، ام سلمہ صبر کرو، ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور یہ کہو کہ اے اللہ مجھے ان سے بہتر ان کا جانشین عطا فرما۔ اس کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر تشریف لے گئے اور جنازے کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ آپ کچھ بھول تو نہیں گئے؟ فرمایا، یہ تو 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ وفات کے وقت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے آنکھیں بند کی اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے وفات پائی تو میں نے وہ حدیث یاد کی جس کو وہ یعنی ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، تو میں نے کہنا شروع کیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنی اس مصیبت کو آپ ہی کے سامنے پیش کیا، بس آپ ہی مجھے اس کا بدلہ عنایت فرمائیں۔ جب میں آگے یہ کہتی کہ ابو سلمہ سے بہتر عطا کریں تو اپنے دل میں کہتی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا، مگر میں نے اس دعا کو جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جانشین بنایا اور مجھے بہترین بدلہ عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا اور شوال سن 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں یہ تقریب انجام پائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی موت سے جو شدید صدمہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آخرکار اس کو ابدی مسرت سے تبدیل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 چکیاں، گھڑا اور چمڑے کا تکیہ جس میں خرمے کی چھال بھری تھی عنایت فرمایا، اور یہی سامان اور دوسری بیویوں کو بھی عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات گزارتے تو ان کا بچھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کے سامنے بچھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ سامنے ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غلام ہیں، دراصل حضرت ام سلمہ کے غلام تھے۔ ان کو آزاد کیا تو یہ شرط رکھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں تم پر ان کی خدمت لازمی ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باکمال خاتون تھیں۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ صلح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ حدیبیہ میں قربانی کریں، لیکن لوگ اس قدر دل شکستہ تھے کہ ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری میں ہے کہ 3 دفعہ بار بار کہنے پر بھی ایک شخص آمادہ نہ ہوا، کیونکہ معاہدے کی تمام شرطیں بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں، اس لیے تمام لوگ رنجیدہ اور غصے سے بےتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا، آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں بلکہ باہر نکل کر خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ آپ نے باہر آ کر قربانی کی اور بال منڈوائے۔ اب جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو سب نے قربانیاں کی اور احرام اتارے۔ ہجوم کا حال یہ تھا کہ ہر ایک دوسرے پر ٹوٹا پڑتا تھا اور جلدی اس قدر تھی کہ ہر شخص حجامت بنانے کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ خیال علم النفس کے ایک بڑے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمہور کی فطرت شناسی میں ان کو کس درجے کمال حاصل تھا۔ امام الحرمین فرمایا کرتے تھے کہ صنف نازک کی پوری تاریخ اصابت رائے کی ایسی عظیم الشان مثال نہیں پیش کر سکتی۔ غزوہ خیبر میں بھی وہ شریک تھی۔
مرحب کے دانتوں پر جب تلوار پڑی تو کرکراہٹ کی آواز ان کے کانوں تک آئی تھی۔ 9 ہجری میں جب ایلا کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کو تنبیہ کی، پھر حضرت ام سلمہ کے پاس بھی آئے، وہ ان کی دور کی رشتہ دار ہوتی تھیں، ان سے بھی گفتگو کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عمر تم ہر معاملے میں دخل دینے لگے ہو، یہاں تک کہ اب رسول اللہ اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیتے ہو۔ جواب نہایت خشک تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ رات کو جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی، صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت ام سلمہ کا قول نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور تمام حالات اور واقعات بتائے کہ طلاق نہیں دی بلکہ ایلا کیا ہے تمام ازواج سے۔ علمی حیثیت سے اگرچہ تمام ازواج رسول بلند رتبے پہ تھیں، تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ان میں کوئی جواب نہ تھا۔ چنانچہ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج احادیث کا مخزن تھیں، تاہم عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کا ان میں کوئی مد مقابل نہ تھا۔ مروان بن حکم ان سے مسائل دریافت کرتا اور اعلانیہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ہوتے ہوئے ہم دوسروں سے کیوں پوچھیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دریائے علم ہونے کے باوجود ان کے دریائے فیض سے مستغنا نہ تھے۔ تابعین کرام کا بھی ایک بڑا گروہ ان کے آستانہ فضل پر حاضر رہتا تھا۔ قرآن بہت بہترین پڑھتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر پڑھ سکتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرأت کرتے تھے؟ بولی ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے اور اس کے بعد خود پڑھ کر بتلایا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ ان سے 378 روایتیں مروی ہیں۔ اس بنا پر وہ محدثین صحابہ رضی اللہ عنہم کے تیسرے طبقے میں شامل ہیں۔ حدیث سننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن بال گندوا رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ زبان مبارک سے ایھا الناس، اے لوگوں کا لفظ نکلا تو فوراً بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ مجتہد تھیں۔ صاحب اصابہ نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ وہ کامل العقل اور صائب الرائے تھیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ان کے فتاوی جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان کے فتاوی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہیں اور یہ ان کی نکتہ سجنی کا ایک کرشمہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث اور فقہ کے علاوہ اسرار کا بھی علم تھا، اور یہ وہ فن تھا جس کے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عالم خصوصی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض صحابی ایسے ہیں جن کو نہ میں اپنے انتقال کے بعد دیکھوں گا اور نہ وہ مجھ کو دیکھیں گے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ گھبرا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت عمر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ کی قسم سچ سچ کہنا، کیا میں انہی میں سے ہوں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، لیکن تمہارے علاوہ کسی کو مستثنا نہیں کروں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نہایت زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں سونے کا کچھ حصہ شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا تو اس کو توڑ ڈالا اور ہر مہینے میں 3 دن یعنی پیر، جمعرات اور جمعہ کے روزہ رکھتی تھیں۔ ثواب کی ہر وقت متلاشی رہتی۔ ان کے پہلے شوہر کی اولاد ان کے ساتھ تھی، وہ نہایت عمدگی سے ان کی پرورش کرتی تھیں۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ کو اس کا کچھ ثواب بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں، ہمیشہ اچھے کاموں میں شریک رہتی تھیں۔ آیت تطہیر انہی کے گھر میں نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کمبل اڑایا اور کہا، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر اور ان کو پاک کر۔ حضرت ام سلمہ نے یہ دعا سنی تو بولی، یا رسول اللہ، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ارشاد ہوا، تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابند تھی، نہایت فیاض تھی اور دوسروں کو بھی فیاضی کی طرف مائل کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا، اماں، میرے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے۔ فرمایا، بیٹا اس کو خرچ کر دو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو مجھ کو میری موت کے بعد پھر کبھی نہ دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ چند فقراء جن میں عورتیں بھی تھیں ان کے گھر آئے اور نہایت الحاح سے سوال کیا۔ ام الحسن بیٹھی تھیں، انہوں نے ڈانٹا، لیکن حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ہم کو اس کا حکم نہیں۔ اس کے بعد لونڈی سے کہا کہ ان کو کچھ دے کر رخصت کر دو، کچھ نہ ہو تو ایک ایک چھوارا ہی ان کے ہاتھ پر رکھ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس کا کیا سبب ہے کہ ہمارا قرآن میں ذکر نہیں؟ تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی زندگی کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا آپ کا ظاہر اور باطن یکساں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، بہترین جواب دیا۔ حضرت ام سلمہ صاف جواب دیتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ سائل کو تشفی ہو جائے۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، نہایت پریشان ہیں، سر اور ریش مبارک غبار آلود ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا، حسین کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں زبان سے نکلا، اہل عراق نے حسین کو قتل کیا، اللہ ان کو قتل کرے، اور حسین رضی اللہ عنہ کو جس نے ذلیل کیا، اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بروئی، علم، ذہانت اور اصابت رائے کی نعمتوں سے کافی حصہ دیا تھا۔ آپ نے سن 63 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 80 سال تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں آپ ہی فوت ہوئی۔ یہ تو تھے حالات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے والا بنائے، آمین۔ اب اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔